اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان کیا ارتباط پایا جاتا ہے. یہ ہماری حلقہ اولا میں گفتگو تھی. الفاظ اور معنی کے درمیان کیا ارتباط ہے. بتایا تھا کہ الفاظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ علاقہ ذاتی ہے، وہ خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے آگ اور حرارت کے درمیان علاقہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے شمس اور ضوء کے درمیان علاقہ ہے، تو اسی طریقے سے یہ علاقہ جو لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے وہ بھی علاقہ اسی طبیعت لفظ ہی سے پیدا ہوتا ہے، خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. کہہ رہے تھے کہ بس فرق اتنا ہے کہ آگ اور حرارت میں جو علاقہ ہے، شمس اور ضوء میں جو علاقہ ہے، وہ علاقہ ظاہری ہے، خارجی بھی ہے، اور خارجی علاقہ ہے، خارج میں پایا جاتا ہے. اور جو علاقہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان پایا جاتا ہے وہ ذہن میں ہے، خارج میں نہیں ہے. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. اس میں پھر یہ بتایا تھا کہ علاقہ جو ہے، نہیں علاقہ یہ بتایا تھا کہ علاقہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے وہ خود طبیعت لفظ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات سے پیدا ہوتا ہے، الگ سے نہیں ہے. جیسے کہ علاقہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آگ و حرارت کے درمیان خود نار سے. صحیح. بس لفظ ماں، جو لفظ ماں ہے اس پر جو علاقہ پایا جاتا ہے اس کے معنی کے درمیان، جس کو ہم سمجھتے ہیں، جو خاص معنی سمجھتے ہیں پانی سے، تو یعنی وہ اس کے اندر ذاتی ہے. اور اس طریقے سے دلالت لفظ جو ہے وہ معنی پر ذاتی ہو جائے گی، اور الگ سے کوئی اس سے سبب خارجی سے اسے حاصل نہیں کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتجا ہے، یہ تفسیر ہے، یہ یعجز هذا الاتجاع عن تفسیر الموقف تفسیرا شاملا. یہ تفسیر شامل نہیں ہے، اس سے عاجز ہے. کیوں؟ لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي. کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شامل ہے، کیونکہ اگر لفظ اور اس کے معنی کے درمیان علاقہ ذاتی ہوتا اور اس سبب خارجی سے پیدا نہ ہوتا تو پھر جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا کسی بھی انسان کے سامنے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہے، تو اس کے دماغ میں، ذہن میں فوراً اس کے معنی تصور ہے. جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا کسی بھی انسان کے سامنے، دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے، تو فوراً اس کے ذہن میں اس کے معنی تصور آ جاتا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عربی انسان لفظ ماں بولے تو ہندی انسان اس بات سے عاجز ہے وہ اس کے معنی کو سمجھ سکے. اگر ایک ہندی انسان لفظ پانی بولے تو عرب اس بات سے قاصر اور عاجز ہیں کہ وہ ان کا ذہن فوراً لفظ ماں کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی پانی کا یعنی کہتے ہی ہندی کے عربی ماں سمجھنے لگے. ایسا نہیں، عاجز ہیں. اس چیز سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ایک دوسرے کی لغت اور زبان سے عاجز ہیں. وہ ایک دوسرے کی زبان اور لغت فوراً نہیں سمجھتے، سوائے اس سے سیکھا ہو اس نے، وہ الگ چیز ہے. وہ خارج ہو گیا ہماری اس بات سے، آپ کی اس بات سے خارج ہو گیا کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو علاقہ ہے، وہ ذاتی ہے. لہذا سیکھنا یہ کسی ایک علاقے سے خاص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات شامل نہیں ہے سب چیزوں کو، سب جگہوں کو، سب علاقوں کو شامل نہیں، بلکہ لفظ کے معنی کو
جاننے کے لیے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، لغت دیکھنی ہوگی. حتیٰ ہندوستان کا انسان، ہندوستان میں رہنے والا انسان تمام الفاظ و کلمات کو نہیں سمجھ پاتا. ایک ملک میں رہ رہا ہے اور وہ بھی دوسرے علاقوں کی زبانوں کو نہیں سمجھ پاتا. تو آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ ہے وہ ذاتی ہے، بلکہ ہمیں اس کو ڈکشنری کی مدد لینی پڑے گی. اور جب ڈکشنری کی مدد لے لی، لغت کی مدد لے لی، تو ذاتی کہاں رہا؟ پھر تو ہمیں جو ہے وہ ایک دم ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں. جیسے عرب نے لفظ ماں بولا، ہم سمجھے نہیں کیا مانا ہے. ہم نے پانی بولا، عرب نہیں سمجھے کیا مطلب ہے. یعنی جیسے ہی نار کہتے ہی ہے حرارت کی طرف ذہن منتقل ہوا، ایسے ماں کہتے ہی پانی کی طرف منتقل ہوا ذہن ہندوستانی کا، ہندی کا. عرب نے ماں کا، ہمارا ہندیوں کا ذہن فوراً پانی کی طرف منتقل ہو گیا. ایسا نہیں. يعجز هذا الاستجاء عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا لأن اس لیے کہ دلالت اللفظ لأن دلالت اللفظ على المعنى، اس لیے کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر، وعلاقته به اس کا اس سے علاقہ، اذا كانت ذاتیۃ اگر یہ ذاتی ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ عاجز ہے یہ. وكان اللفظ بطبیعته اور لفظ اپنی طبیعت کے اعتبار سے یدفع الذہن ذہن کو لے جاتا ہے، آمادہ کرتا ہے. کس کے ذہن کو؟ ذہن بشری کو. یدفع الذہن البشری ذہن بشری کو لے جاتا ہے، مجبور کرتا ہے الی تصور معنی ہو اس کے معنی کے تصور کی طرف. فلماذا اگر یہ بات آپ کی صحیح ہے، فلماذا تو پھر کیوں یعجز عاجز ہے غیر العربی عربی کے علاوہ جو انسان عربی نہیں ہے، عاجز کیوں ہے پھر وہ کسی سے عن الانتقال الى تصور معنی کلمۃ الماء کہ اس کا ذہن منتقل ہو کلمہ ماں کے تصور سے ان تصور ہی للکلمہ کہ جب لفظ ماں ہم تصور کریں تو پھر ہمارا کلمہ ہمارا ذہن یعنی ہندی کا ذہن غیر عربی کا ذہن اس کے معنی کی طرف منتقل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی نہیں ہے. ذاتی ہوتے تو سب کا ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ پھر غیر عربی کا ذہن کیوں منتقل نہیں ہوتا کلمہ ماں سے غیر عربی کا؟ وَلِمَاذَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اور پھر غیر عربی کیوں حاجت رکھتا ہے کہ وہ لغت عربی کو سیکھے؟ لیکن ينتقل ذہنہ تاکہ اس کا ذہن منتقل ہو جائے إِلَى الْمَعنَى معنی کی طرف ان دسمائل کلمۃ العربی و تصور جب وہ عربی کلمے کو سنے اس کا تصور کرے. ان هذا دلیل یہ دلیل على ان العلاقة التي تقوم في ذهننا کہ وہ علاقہ کہ جو ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے قائم ہوتا ہے بین تصور اللفظ و تصور المعنی تصور اللفظ اور تصور معنی کے درمیان لیست نابعۃ من طبیعت اللفظ. لہذا یہ دلیل ہے کہ جو علاقہ پایا جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان وہ علاقہ طبیعت لفظ سے نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے اس کا، بل من سبب آخر یتطلب الحصول علیہ لا تعلم اللغہ بلکہ وہ کسی اور سبب سے ہے کہ جو اس کا حاصل کرنا اس بات کا محتاج ہے، حاجت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے کہ اسے لغت کے ذریعے سے جانا جائے، لغت کے ذریعے ڈکشنری کے ذریعے حاصل کیا جائے. فالدلالۃ ایضاً لیست ذاتیہ بس یہ دلالت بھی نتیجے میں ذاتی نہیں ہے. یعنی انسان کے ذہن کا منتقل ہونا لفظ سے اس کے معنی کی طرف ذاتی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے تو دلالت بھی یہاں پر ذاتی نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مباحثہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، دہرائیے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے جی تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. نکتفی بہذا المقدار
باقی انشاءاللہ غدن سے ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.